آپ نے دیکھا ہوگا، جلسے سنے ہوگے، جب ختم نبوت پر جلسے کیے جاتے ہیں تو ان کے اندر تینوں مسالک کے علماء موجود ہوتے ہیں اور عوام بھی بڑی تعداد میں موجود ہوتی ہے اور پھر جلسے کیے جاتے ہیں۔ تو اسی طرح ہم نے یہ پروگرام رکھا ہے اور اس کے اندر ہمارے وہ بھائی جو ہیں وہ ان کا تعلق جو بند سے ہے، وہ پروجیکٹر کے اوپر جو ہے آپ کو یہ ساری چیزیں بتائیں گے، تو آپ نے ضرور اس میں شرکت کرنی ہے اور یہ نہیں سمجھنا کہ یہ جو وہ آ رہے ہیں تو ہم نے نہیں جانا۔ بعض لوگوں کے دلوں میں یہ غلط فہمی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسجد والے پتہ نہیں اب کیا کرنا چاہتے ہیں، یہ مسجد والے پتہ نہیں اب کیا کرنا چاہتے ہیں۔ مسجد والے صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی یہاں سے دعوت دلوا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے مجھ سے آج سے پہلے یا آج کے بعد، انتظامیہ ہو یا عام آدمی، اس کو اجازت ہے قرآن اور حدیث سے ہٹ کر مجھ سے آپ بات سنیں، آپ کو اجازت ہے میرے گریبان سے پکڑ کے مجھے نیچے اتار سکتے ہیں۔ بھائی سب ایسے ہونی چاہیے نہیں، صرف قرآن اور حدیث خالص، اس کے علاوہ نہ ہم کسی کے اوپر کوئی بات کرتے ہیں نہ کسی کو کچھ کہتے ہیں۔ ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب نے مل کے چلنا ہے اور ختم نبوت کے اوپر ہم سب نے اکٹھا ہونا ہے۔ اور دوسرا کہ ہم نے اس مسجد میں یہاں پر اندر والے سپیکر لیڈیز کے حال کے یہاں کے لگوائے ہیں، اس طرح باہر والے سپیکر لگوائے ہیں اور واش روم میں جو ہے وہ کچھ کام ہونے والا ہے، تو یہ تقریباً 1.25 لاکھ روپے کا خرچ ہے۔ تو اس سلسلے میں بھائی زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، جو بھائی کام کروانا چاہتا ہے اس کو بھی اجازت ہے کہ وہ آ کر اپنی نگرانی کے اندر جو کام ہے وہ کروا سکتا ہے، کیونکہ یہی انسان کا صدقہ جاریہ ہوتا ہے جو انسان نے اللہ کے راستے میں دینا ہے۔ اور سب سے زیادہ اس وقت اس دور کے اندر آپ لوگوں کو، مانگنے والوں کو، بیکاریوں کو جو لوگوں راستوں میں دے دیتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا۔ کیا پتہ وہ مستحق ہے یا نہیں، کیا پتہ آپ کو کہ وہ پیچھے اس کا کاروبار بھی یہی ہے، وہ مارکیٹوں میں پھرتے ہیں، ادھر سے لے لیا، آج کل یہ چھوڑ کے دوسری مارکیٹ میں چلا گیا، اگلے دن تیسری میں چلا گیا۔ تو میرے بھائیوں سے بچے، یہ اللہ کے گھر ہیں اور یہ آپ کے ذمے ہے، آپ نے ہی ان کو چلانا ہے، ان کا خیال رکھنا ہے، ان کے اخراجات ہم سب نے مل کے پورے کرنے ہیں۔ اور جو تیسری بات، آپ نے کچھ عرصہ پہلے بھی، میں نے بھی یہاں اور پورے ملکی لیول پر یہ بات چلی تھی کہ فرانس نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گستاخی کی ہے اور اب پھر ایک نئی چال چل رہے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ خاص طور پر میں اس آدمی کا نام لے کر آپ کو بتاتا ہوں، آپ جانتے بھی ہوں گے، فہد مصطفیٰ، جو ٹی وی چینل پہ بیٹھ کر فرانس کے بسکٹ ان کی بھرپور وہ ان کا ساتھ دے رہا ہے، ان کا تعاون کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہ بسکٹ خریدو اور کروڑوں انعامات پاؤ، اور چوکوں کے اندر، روڈوں کے اوپر یہ بینر بڑے بڑے لگوا دیے ہیں کہ یہ بسکٹ خریدو اور کروڑوں انعامات پاؤ۔ ہمیں ان انعامات کی ضرورت نہیں ہے، اور جو بندہ گستاخ نبی اور گستاخ صحابہ اور گستاخ صحابیات اور اللہ کے گستاخ کو جو بندہ پروٹوکول دیتا ہے، اس کی عزت کرتا ہے اور اس ملک کے چیزوں کو ان کی تشہیر کرتا ہے، ہم اس کو بھی یہ کہنا چاہتے ہیں اپنی زبان کو لگام دو، وگرنہ کل کو یہ نہ ہو کہ کوئی بندہ اپنے ہاتھ میں ہتھیار اٹھا کر پھر تمہارا حشر سلمان تاثیر والا کر دے اور پھر کہو گے اس کو اجازت کس نے دی؟ قانون ہاتھ میں لیا ہے، قانون ہاتھ میں لیا ہے۔ اور ہم حکومت وقت سے بھی کہتے ہیں اس بندے کو بین کر دو، اس کو نکالو، آئندہ کسی ٹی وی پروگرام پر یہ مت آئے، اور جتنے ٹی وی چینل وہ اس پروگرام کو چلا رہے ہیں اور ان کو فوراً بند کیا جائے، اور ہمارے اس ملک کے اندر جہاں جہاں پر یہ بینر لگے ہوئے ہیں ان کو اتارا جائے۔ لیکن میرے بھائیوں، ہاتھ باندھ کر میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں، آپ سے ایک درخواست کرتا ہوں، آپ دکانوں والے بیٹھے ہیں، آپ کے پاس یہ بسکٹ موجود ہیں، آپ کا یہ ایمان گوارا کرتا ہے کہ نبی کے گستاخ کی کرنے والے شہر سے بسکٹ جاری ہو اور ہم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بھی پڑھے اور اس کو اپنی دکان میں رکھیں؟ آپ کا ایمان گوارا کرتا ہے؟ جن کا ایمان گوارا کرتا ہے ہاتھ کھڑا کرے،
کوئی بھی نہیں کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے بسکٹ جتنے بھی ہیں، فرانس کے جتنی بھی اور چیزیں ہیں، ان کو اٹھا کر گٹروں کے اندر پھینکیں. ان کو اٹھا کر گٹروں کے اندر پھینکیں. یہاں جتنے بھائی بیٹھے ہیں، میں ان سے ہاتھ نہیں کھڑا کروانا چاہتا، لیکن اپنے دل میں انہوں نے اللہ سے جواب دینا ہے. اپنے دل میں ہی فیصلہ کر لیجئے کہ میرے بھائیوں، یہ جو اللہ سے کہیے کہ یا اللہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، اور آج سے ہی ہم ان گندے بسکٹوں کو نکال دیتے ہیں. اپنی دکان کے اندر چھوٹی ہو یا بڑی ہو، بڑا سٹور ہو، جو بھی ہو، اس کو میرے بھائی نکالو، اس کا بائیکاٹ کرو. ہمیں یہ بسکٹ کھانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم اگر کھانے چاہتے ہیں، آپ اپنے پاکستان کے کھائیں. آپ کو کسی نے منع کیا ہے؟ بیکریاں موجود ہیں، وہاں سے بن کے آتے ہیں، وہ کھائیں. آج کل تو ٹیکنالوجی اتنی آگے پہنچ گئی ہے، آپ اپنے گھر میں بنا سکتے ہیں، گھر میں بنا کر کھائیں. تو میرے بھائیوں، ہمیں اس سے باز رہنا چاہیے، اور ہمیں خصوصی طور پر ان چیزوں سے دور رہنا چاہیے. اور اگر ایسا کوئی بندہ آئے، ایسا کوئی بندہ جو سیل مین آتے ہیں، اگر وہ لے کر آئے، تو میں آپ کو کہتا ہوں، اگر آپ کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہو، اسی وقت جوتا اٹھا کر اس کے منہ پہ مارو. یہ آپ ہمارا ایمان گوارا نہیں کرتا. جب آپ یہ کام کریں گے نا، دکاندار یہ کام کریں گے نا، تو سیل مین آپ کے پاس کبھی بھی نہیں آئے گا. جب وہ نہیں آئے گا تو چیزیں کیسے آئیں گی؟ یہ خود بخود ختم ہو سکتی ہیں. تو میرے بھائی، ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم اس کے اندر اپنا کردار ادا کریں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تقدس ہم سب کو سننے کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور خصوصی طور پر دعا فرمائے کہ ہمارے میاں صاحب، ان کی ہمشیرہ بیمار ہیں، ان کے لیے کہ اللہ رب العالمین ان کو بھی صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، انہیں شفا و تندرستی عطا فرمائے. حاجی نذیر صاحب ہیں، ان کے لیے اللہ رب العالمین انہیں بھی صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ان کو شفا عطا فرمائے. ان کے علاوہ جتنے ہمارے بھائی مسلمان جہاں کہیں بیمار ہیں، اے اللہ ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، ان کو شفا و تندرستی عطا فرما. یا اللہ بیماریوں سے نجات عطا فرما. یا اللہ جتنے ہمارے بھائی مسلمان بے اولاد ہیں، یا اللہ ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما. یا اللہ جن کو اولاد عطا کی ہے، یا اللہ ان کی اولادوں کو نیک اور صالح فرما. یا اللہ جتنے ہمارے مسلمان بھائی پریشان ہیں، ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ جتنے ہمارے بھائی مسلمان مقروض ہیں، ان کے قرضوں کی ادائیگیوں کے اندر آسانیاں فرما. یا اللہ جتنے ہمارے مسلمان بھائی جہاں کہیں قید ہیں، یا اللہ ان کو باعزت رہائی نصیب فرما. یا اللہ جتنے ہمارے مسلمان بھائی جہاں کہیں مظلوم ہیں، یا اللہ ان کی مدد فرما. یا اللہ ظالموں کو تباہ و برباد فرما. یا اللہ مظلوموں کی مدد فرما، ان کو ظالموں کے ظلم سے نجات عطا فرما. یا اللہ ہماری ہر حاجات پوری فرما. یا اللہ ہماری ہر دعا قبول فرما. یا اللہ ہماری ہر دعا قبول فرما. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینھی عن الفحشاء